أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، بس آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ یہ سورہ کوثر ہے اور اس سورت میں 3 آیتیں ہیں، اور اس سورت کا شان نزول اس طریقے سے ہے، یعنی اس سورت کے اترنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بچپن میں اولاد کا انتقال ہو گیا، حضرت ابراہیم یا قاسم رضی اللہ تعالی عنہما، تو کفار قریش آپ کو طعنہ دینے لگے اور یوں کہنے لگے کہ ان کی اولاد بچپن میں انتقال ہو گئی، اس وجہ سے یہ مقطوع نسل ہو گئے، یعنی کہ اب ان کی نسل ختم ہو گئی، اب لڑکوں میں سے ان کی نسل چلنے والی نہیں ہے۔ اور عرب لوگ محمد ابن حسین ابن علی فرماتے ہیں کہ عرب لوگ جس کی اولاد لڑکوں میں سے انتقال کر جاتی تو اس کو ابتر کہتے تھے، یعنی کہ مقطوع نسل ان کی ختم ہو گئی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا بچپن میں انتقال ہو گیا، تو یہ کفار قریش طعنہ دینے لگے کہ اب ان کی آگے نسل چلنے والی نہیں ہے اور ان کا دین اب آگے چلنے والا نہیں ہے۔ جب یہ انتقال ہو جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا۔ اس میں خاص طور پر عاص بن وائل تھا جو یوں کہہ رہا تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چھوڑو، اب ان کا دین آگے چلنے والا نہیں ہے، ان کی نسل ختم ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے کعب ابن اشرف ایک یہودی مکہ مکرمہ میں آیا تو قریش کے لوگ ان کے پاس میں جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ نوجوان جو یوں کہتے ہیں کہ ہمارا دین بہتر ہے اور ہمارا دین غالب رہے گا اور ہم تم میں سب سے بہتر ہیں، اس کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ کعب ابن اشرف یہودی جب مکہ میں آیا تو کعب ابن اشرف یہودی نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، ان کی نسل آگے چلنے والی نہیں ہے، اب ان کی اولاد کا انتقال ہو گیا تو ان کا دین بھی چلنے والا نہیں ہے، اس لیے تم فکر نہ کرو۔ اور وہ یوں کہتے تھے کہ ہم تو حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم کعبۃ اللہ کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا اور یوں فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، یعنی کہ دنیا اور آخرت کی خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی، کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کے دین کو اور ایمان اور اسلام کو باقی رکھیں گے، اور آخرت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے خیر کثیر۔ اور کوثر جنت کے ایک حوض کا نام ہے، ایک حوض کا نام ہے کہ جس حوض سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی قیامت تک اس حوض کے پانی سے سیراب ہوتے رہیں گے، اس حوض کے پانی سے سیراب ہوتے رہیں گے۔ اور وہ حوض بہت بڑا ہے،
اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، اور اس پانی کے اندر جو مٹی ہے اس کی خوشبو مشک یعنی قیمتی خوشبو سے بھی زیادہ اس پانی کی مٹی کی خوشبو ہے، اور اس کا کنارہ جو بنایا گیا ہے سونے چاندی جواہرات سے اس کو جڑا گیا ہے، بنا گیا ہے اس کا کنارہ، اور اس حوض میں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پانی کو پیتے رہیں گے جہاں تک کہ جنت میں داخل ہونے تک اس پانی کو پیتے رہیں گے، قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی کو ان کو پلاتے رہیں گے قیامت کے بعد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل ہونے تک اس پانی سے سیراب کرتے رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگرچہ یہ مشرک اور کافر آپ کو تانا دیتے ہیں لیکن ان کے تانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو آپ کو چمکانے والے ہیں اور آپ کے دین کو بھی چمکانے والے ہیں اور آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائی اور خیر سے نوازنے والے ہیں، اس لیے آپ فکر نہ کیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں مسجد میں تھے اور آپ کو بے ہوشی سی نیند کی سی طاری ہو گئی، اور اچانک آپ نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا اور مسکرائے، سر مبارک اٹھایا اور مسکرائے، اور صحابہ نے دیکھا کہ آپ ہنس رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میرے اوپر ایک سورت اتری ہے جس کا نام سورہ کوثر ہے، اور آپ نے بسم اللہ پڑھ کر کے اس سورت کو پڑھا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی حوض کوثر عطا فرمائیں گے، حوض کوثر جنت کا حوض عطا فرمائیں گے، اور اس میں سے میرے امتی اس پانی سے سیراب ہوں گے، اس پانی سے سیراب ہوں گے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں کہ جو اس حوض سے پانی پینے کے لیے جائیں گے تو ان کو وہاں سے دھکا دے دیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ ایسا کیوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وجہ سے کہ آپ کے یہ وہ امتی ہیں کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے دین سے اپنے آپ کو پیچھے کر دیا اور اپنے آپ کو دین سے پھرا دیا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کے چلے جانے کے بعد دین میں نئی نئی باتیں پیدا کرتے تھے، دین میں نئی نئی باتیں پیدا کرتے تھے، اس وجہ سے وہ اس حوض سے سیراب نہیں ہو سکیں گے۔ خیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی اور پھر یہ فرمایا کہ آپ کو یہ حوض کوثر عطا فرمائی، تو اب اس کے اوپر آپ شکریہ کے طور پر نماز پڑھیے، فصلی لربک، اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور قربانی کیجیے۔ نماز یہ جانی عبادت ہے اور قربانی یہ مالی عبادت ہے، یعنی جانی عبادت کا بھی حکم فرمایا اور مالی عبادت کا بھی حکم فرمایا۔ جیسے بعض جگہ پر قرآن میں اللہ نے اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ کہ نماز کو قائم کیجیے اور زکوٰۃ ادا کیجیے، نماز کے ساتھ میں زکوٰۃ کا حکم فرمایا، یعنی کہ اللہ کا حق بھی ادا کیجیے اور بندے کا حق بھی ادا کیجیے۔ اور یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ جان کا حق بھی ادا کیجیے اور مال کا حق بھی ادا کیجیے، اور قربانی کا اس لیے فرمایا کہ قربانی یہ اللہ کو بہت محبوب ہے، اس لیے کہ مشرک لوگ، کافر لوگ جو قربانی کرتے تھے وہ بتوں کے نام کے اوپر قربانی کرتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جانور کی قربانی کا حکم فرمایا تاکہ اللہ کے نام پر جانور قربان کیا جائے، تو یہ گویا کہ مشرکین اور کافرین کے سامنے بہت بڑا جہاد ہو، مشرکین اور کافرین کے سامنے بہت بڑا جہاد ہے، اس لیے کہ وہ لوگ تو قربانی کرتے ہیں تو اللہ کے نام پر نہیں کرتے ہیں، بتوں کے نام پر کرتے ہیں، اور اللہ نے یہاں پر اپنے نام پر قربانی کرنے کا حکم فرمایا، جیسے ہم عید کے دن کے اندر، قربانی کے دنوں کے اندر اللہ کے نام پر قربانی کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب اللہ کے لیے ہے، یہ سب اللہ کے لیے ہے۔
اور آخر کی آیت ہے ان شانیک هو الابتر، کہ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ یعنی دشمن کافر اور مشرک یہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائیں گے تو ان کا دین مٹ جائے گا، لیکن اللہ کو اپنا دین چمکانا تھا اور نبی کو چمکانا تھا۔ اگرچہ آپ کی نسل ختم ہو گئی لڑکوں میں سے، لیکن لڑکیوں میں سے اللہ نے آپ کی نسل کو چلایا، اور آپ کے امتی دوسرے نبیوں کے امتی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوئے، بہت زیادہ آپ کے امتی ہوئے۔ ایک تو یہ کہ آپ کی لڑکیوں میں سے اولاد چلی، اور دوسرا ہے کہ عام بھی معنوی اعتبار سے ہم نبی کی اولاد ہیں، ہم سب نبی کی اولاد ہیں، اور نبی ہمارے باپ ہیں۔ معنوی اعتبار سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باپ ہیں، اور ہم امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں۔ تو وہ لوگ تو یہ چاہتے تھے کہ نبی مٹ جائیں گے تو دین مٹ جائے گا، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ دشمن ہی مٹ جائیں گے۔ جیسے یہ قعب ابن اشرف اور اسی طریقے سے عاص ابن وائل اور اس وقت کے جو بڑے بڑے مشرک اور اسی طریقے سے سردار تھے، آج دنیا میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، نہ ان کا خاندان کا تذکرہ ہے کہ ان کا خاندان ہے، ان کا کیا ہوا اس کا کچھ پتہ نہیں۔ اگر کتابوں میں بھی ان کے اگر نام لکھتے ہیں تو وہ تو ایک شریعت کے اعتبار سے جو روایت بیان کی جاتی ہے اس اعتبار سے ان کا نام کا تذکرہ ہوتا ہے کہ عاص ابن وائل وغیرہ یہ وہ، لیکن عزت کے ساتھ کے اندر ان کا نام لینے والا آج کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آج پوری دنیا میں روشن۔ اذان اس وقت تک مکمل نہیں، اذان اس وقت تک مکمل نہیں جب اللہ کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام نہ ہو۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، پہلے ہم اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے ہیں، اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دنیا میں چاروں طرف اذان گونجتی ہے تو اس میں اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام، اقامت ہوتی ہے تو اقامت میں اللہ کے نام کے ساتھ کے اندر نبی کا نام۔ لیکن یہ کافر لوگ آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے اور آپ کو مقطوع النسل کہتے تھے کہ نسل کا ختم ہوا، انسان کہاں جاتا تھا، لیکن اللہ نے آپ کو ایسا چمکایا کہ آپ کو انعام دیا اور آپ کے امتی بھی زیادہ ہوئے، دنیا میں بھی آپ کے دین کو اللہ نے چمکایا، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی حوض کوثر عطا فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے امتی کو اس سے سیراب فرمائیں گے، آپ کے امتی کو اس سے سیراب فرمائیں گے۔ اور آج دنیا میں جتنے نام محمد ہیں، دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر نام ہے، دنیا میں اتنے زیادہ کوئی نام نہیں ہے، بلکہ ہر قبیلے کے اندر محمد کا نام موجود ہے، بلکہ ہر گھر کے اندر اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود ہے۔ بلکہ اللہ نے آپ کو ایسی عزت دی، ایسی عزت دی کہ غیر لوگ بھی آپ کے نام کا تذکرہ کرتے ہیں اور آپ کی محبت کو یاد کرتے ہیں، اور آپ کے اخلاق کو بیان کرتے ہیں، آپ کے کردار کو بیان کرتے ہیں، آپ کی سیرت کو بیان کرتے ہیں۔ بلکہ آج دنیا میں کروڑوں لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جو نبی پر جان دینے کے لیے تیار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آج جو لوگ تانا دیتے تھے ان کا کوئی تذکرہ کرنے والا نہیں ہے۔ تو بزرگوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عزت دی اور آپ کے دین کو باقی رکھا، اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل اور اپنے رگ و پے کے اندر پیدا کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کرنے والے بنے، قربان کرنے والے بنے۔ آج دنیا میں آج بھی دیکھ رہے ہیں ہم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں الگ الگ جگہوں کے اوپر، الگ الگ ملکوں کے اندر، علاقوں کے اندر، صوبوں کے اندر گستاخی ہوتی ہے۔ وہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم نبی کی گستاخی کر کے نبی کے دین کو مٹا دیں، نبی کی شان میں گستاخی کر کے نبی کے دین کو مٹا دے، اسلام کو مٹا دے، مسلمان کو مٹا دے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم ہونے والی نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو کتابوں کے اندر بیان کر دیا گیا، سیرت کی کتابوں کے اندر ہر چیز کو، زندگی گزارنے کے سارے طور و طریق بتا دیے گئے، یہاں تک کہ آپ کے چلنے کا طریقہ بھی بتلا دیا گیا، آپ کے کھانے کا طریقہ بھی بتلا دیا گیا، آپ کے پیشاب پاخانے میں جانے کا طریقہ بھی بتلا دیا گیا۔
بلکہ جب آپ کے شمائل بیان کرنے کی باری آئی تو یہاں تک بتلا دیا گیا کہ آپ کی داڑھی مبارک میں کتنے بال آپ کے سفید تھے، اور آپ کی بھون کیسی تھی، آپ کے ہونٹ کیسے تھے، آپ کے دانت کیسے تھے، اور اسی طریقے سے آپ کے سر کے بال کیسے تھے، آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے اندر ترقی عطا فرمائی اور کامیابی عطا فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو کتابوں کے اندر جمع کر دیا گیا۔ تو جسے اللہ چمکانا چاہے، دنیا بھر کے باطل مل کر کے اگر مٹانا چاہے تو مٹ نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، کوئی فوٹو وائرل کرتا ہے یا ویڈیو وائرل کرتا ہے، تو ہمیں اس کو وائرل کرنے کی اور پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس نہ آیا، ہم نے دوسرے کو بھیجا، تیسروں کو بھیجا، ہم اس میں گناہ کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ ہم خود یعنی کہ نبی کی شان کو گھٹاتے ہیں پھیلا کر کے۔ اگر ہمارے پاس نہ آیا کہ یہ چیز غلط ہے، اس کو وہیں دفن کر دیا، وہیں ڈیلیٹ کر دیا۔ اگر ہم خود اس کو شائع کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، تو یہ گویا کہ ہم خود نبی کی شان کو گھٹاتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ہمارے بس میں جو ترکیب ہونی چاہیے، جو تدبیر ہونی چاہیے، جو طریقہ ہونا چاہیے، جو قانون ہونا چاہیے، اس اعتبار سے فکر کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ اس کو پھیلانا چاہیے اور لوگوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا تذکرہ کیا جائے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ اس کو پھیلایا نہ جائے، جیسے گزشتہ کل یہاں پر ہوا، تو اس کو پھیلائیں گے تو گویا ہم اس کے مددگار بنیں گے غیروں کے، اور غیر تو یہی چاہتے ہیں کہ اس کو پھیلایا جائے، غیر مسلم تو یہی چاہتے ہیں کہ اس کو پھیلایا جائے، اور ہم وہیں پر دفن کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے دین کو اور ہمارے اسلام کو اور ترقی عطا فرمائیں گے۔ اور اس وقت بزرگ دوستو حالات بہت سنگین ہیں، بہت سنگین حالات چل رہے ہیں۔ ابھی جو گیر کا تہوار ہوا، اس کی وجہ سے جگہ جگہ پر الگ الگ صوبوں میں، الگ الگ علاقوں کے اندر بہت بڑے بڑے فسادات ہوئے، اور مسلمان اور غریب سب سے زیادہ اس وقت پریشان ہیں۔ ان کے لیے خاص دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ایسے ایسے حالات ہیں بزرگوں کہ آج تک ہم نے ایسے حالات سنے نہیں تھے۔ ایک تو یہ کہ غریب کو مارا جائے، پیٹا جائے اور ان کو جیلوں کے اندر ڈالا جائے، اور اوپر سے ان کے گھر پر بلڈوزر چلایا جائے کہ ان کے گھر کے رہنے کا بھی ختم کر دیا جائے۔ جیسے ایم پی کے اندر خرگون کے اندر یہ واقعہ ہوا کہ ان کو جیلوں کے اندر مارا بھی گیا، پیٹا بھی گیا، اور پھر اوپر سے ان کا گھر بھی مسمار کر دیا گیا۔ ایسے ایسے حالات ہیں، نہ کوئی فیصلہ، نہ کوئی کورٹ، کچھ بھی نہیں، بس وہی فیصلہ۔ ایسے ایسے حالات ہیں، اور باطل تو یہی چاہتے ہیں ہر زمانے کے اندر، باطل تو یہی چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ کمزور ہو جائے، کس طریقے سے کمزور ہو جائے۔ ایک تو ہمارے اندر ایمانی پاور بھی ہو، اور دوسرا یہ کہ دعاؤں کا اہتمام بھی ہو۔ مبارک مہینہ چل رہا ہے، مغفرت والا عشرہ شروع ہو گیا ہے، تو ہم اپنی دعاؤں میں ان مظلوموں کو یاد کرتے رہے کہ جو گھر سے دور کر دیے گئے، جن کے گھر ویران کر دیے گئے، جن کو جیلوں کے اندر ڈال دیے گئے۔ آج کتنے علماء کرام جیل کے اندر ہیں، کچھ دن ہم نے ان کو یاد کیا، آج ان کا نام بھی یاد نہیں ہے، جیسے مولانا کلیم صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر علماء کرام ہیں۔ ہزاروں کی تعداد کے اندر اس طریقے سے جگہوں جگہوں کے اوپر ایسے حالات ہیں۔ ایسے وقت کے اندر ہمارے لیے ضروری ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کرے، اور ایسی چیزوں کو پھیلایا نہ جائے، اور ایسے ویڈیوز کو بھی وائرل نہ کیا جائے جہاں پر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، جہاں پر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ ایسے ویڈیو کو وائرل کر کے گھروں کے اندر بھی ہم اس طریقے سے باتوں کے چرچے کر کے، مذاکرہ کر کے کم ہمت نہ کریں کہ دیکھو یہ حالات ہیں، بلکہ اللہ کی طرف متوجہ کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، اور اللہ سے مانگتے رہیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے گا تو پھر اللہ کی نصرت اور مدد ہمارے ساتھ ہوگی، ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ایمان والوں کی مدد کرنا یہ ہمارا حق بنتا ہے، ایمان والوں کی مدد کرنا یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ ہاں، اور ایک جگہ پر فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم گھبراؤ نہیں، تم فکر مت کرو، تم غم نہ کرو، تم ہی سر بلند رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو،
اگر تم مومن ہو، پکے مومن ہو، تو تم ہی سربلند رہو گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے وقت کے اندر کہ جو حالات ہم نے سنے نہیں تھے، آج حالات ہر دن نئے نئے حالات، جو گزشتہ کل حالات تھے اس سے بڑھ کر آنے والے دن کے اندر حالات ہوتے ہیں، جو گزشتہ کل فتنے تھے آنے والے دن میں اس سے بڑھ چڑھ کر کے فتنے آتے ہیں، اور قیامت کے قریب اور زیادہ فتنوں کے شکار ہوتے جائیں گے۔ ایسے وقت کے اندر اللہ سے تعلق بہت ضروری ہے، دعاؤں کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اس وقت بزرگ دوستو چاروں طرف سے علماء کرام متفکر ہیں، دعاؤں کی گزارش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ابھی حالات کی وجہ سے جیسے ہمت نگر کے حالات ہوئے اور آنند کے حالات ہوئے، اس کے بعد بعض جگہوں کے اوپر قنوت نازلہ بھی شروع ہو گئی، بعض علاقوں کے اندر علماء کے مشورے سے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ بھی شروع ہو گئی ہے۔ تو اس لیے ہمیں کم سے کم انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو سلامت رکھے، اور ہمارے ملک میں رہنے والے باشندوں کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ امن و امان کو قائم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ظالم ہیں، جن کے حق میں ہدایت نہیں ہے اور ان کا کام ظلم ہی کرنا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اپنا کام لے لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اپنا انتقام لے لے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہی سنی ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ کوثر مکمل ہوئی، آئندہ کل انشاءاللہ سورہ کافرون کی تفسیر ہوگی۔ ایک عمل یہ بتلاتا ہوں میں آپ حضرات کو کہ جب ظالم کا ظلم حد سے زیادہ تجاوز کر جائے، جب ظالم کا ظلم حد سے زیادہ تجاوز کر جائے اور ظالم اپنے ظلم سے باز نہیں آتا ہے، تو 3 دن تک 21 مرتبہ 3 دن تک 21 مرتبہ سورہ انعام کی یہ 45 نمبر کی آیت ہے، سورہ انعام کی یہ 45 نمبر کی آیت ہے، 3 دن تک 21 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں گے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اے اللہ ان لوگوں کی جڑوں کو کاٹ دے جنہوں نے ظلم کیا، جس کا ترجمہ ہوتا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا پروردگار ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحابه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ظالم کو ظلم سے روک دے، یا اللہ مظلوم کی حمایت فرما، مظلوم کی نصرت فرما۔ یا اللہ چاروں طرف سے یا اللہ ظلم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں، یا اللہ غریب مسلمان کتنے بے گھر ہو گئے ہیں، یا اللہ بھوکے پیاسے ادھر سے ادھر بھٹک رہے ہیں، یا اللہ ادھر سے ادھر یا اللہ رحم کی تلاش کر رہے ہیں، یا اللہ کہ کوئی ان پر رحم فرمائے۔ یا اللہ تیرے علاوہ کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، تو ہی ان کا مددگار ہے، تو ہی ان پر رحم کرنے والا ہے۔ یا اللہ تو ہی ان کا پرسان حال ہے۔ یا اللہ ان کے مکانوں کا انتظام فرما، ان کے کھانے کا انتظام فرما، ان کے پانی کا انتظام فرما، ان کے لباس کا انتظام فرما۔ یا اللہ مبارک مہینہ ہے، یا اللہ ہزاروں لاکھوں لوگ یا اللہ دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ تیرے نیک بندے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ یا اللہ تیرے نیک بندوں کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ عمرہ کرنے والوں کی دعاؤں کے صدقے میں یا اللہ مظلوموں کی دعاؤں کو قبول فرما، مظلوموں کی نصرت فرما، مظلوموں کی مدد فرما۔ یا اللہ ظالم کہ جو ظلم کے اندر بڑھتا چڑھتا چلا جا رہا ہے، اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ تو ان سے اپنی زمین کو پاک اور صاف فرما۔ یا اللہ دین کو اور اسلام کو، ایمان کو، مسلمانوں کو ترقی عطا فرما، مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، یا اللہ کاروبار کی، ایمان کی، تمام کی حفاظت فرما۔ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے حفاظت فرما۔ ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، ہماری مستورات کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ملک کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، تمام کی نصرت اور مدد فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کے ادائیگی کی غیر سے شکل صورتیں پیدا فرما۔
جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ